امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مینا کے اندر تھے، ایک ادھیڑ عمر آدمی نے ان کو دیکھا، یہ جوان العمر تھے، اس نے کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تو میری دعوت قبول کر لے۔ انہوں نے بے تکلف قبول کر لی، اور اس نے بھی بے تکلف جو کچھ اپنے پاس تھا وہیں دسترخوان بچھا کے نا خشک روٹی اور کھجور اور جو تھا رکھ دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کھانی شروع کر دی۔ پہلے تو تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تو قریش میں سے ہے۔ ان کا ہاں قریش میں سے ہوں، مگر آپ کو پتہ کیسے چلا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ لوگ دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں، تو تمہاری بے تکلفی سے مجھے پتہ چلا کہ تم قریش میں سے ہو۔ انہوں نے پوچھا آپ آئے کدھر سے ہیں؟ کہنے لگے مدینہ سے۔ تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ کا نام سنا ہوا تھا، تو ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں پوچھنی شروع کر دی، اس میں بتانی شروع کر دی۔ اس بندے کو محسوس ہوا کہ یہ نوجوان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہم نے کل جانا ہے اور یہ پورا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو ہم یہ اونٹ سواری کے لیے پیش کر دیں گے، تم بھی قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ سے پہلے سے تیار تھے، فرمان لگے میں نے اس دعوت کو بھی قبول کر لیا۔ فرماتے ہیں ہمارا قافلہ چلا، 16 دن میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا۔ کتنے دن میں؟ 16 دن میں، کیونکہ گرمیوں میں اونٹوں نے سفر کرنا ہوتا تھا، اب 400 میل کا سفر کوئی تھوڑا تو نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ 16 دنوں میں ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا، اور اس دوران میں نے 16 قرآن مجید مکمل پڑھ لیے۔ ایک حالت سفر، کڑاکے کی گرمی، اور ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کا معمول۔ اور ہم لوگوں کا یہ حال ہے، حج کر کے مدینہ میں 8 دن رہ کے واپس آتے ہیں، ایک قرآن مجید پڑھ کر نبی علیہ السلام کو تحفہ نہیں بھیجاتے۔ یہی تو فرق ہے۔ ہمارے اسلاف حج پر جاتے تھے تو ان کے ہاتھوں پر سینکڑوں لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، آج ہم حج کر کے آتے ہیں، ہمارا اپنا نفس مسلمان نہیں بنا ہوتا۔ شیطان ما بینہما، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 16 دن لگے، میرے 16 قرآن مجید مکمل ہو گئے۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد نبی پہنچا، نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس نے چادر باندھی ہوئی ہے اور ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے، وہ اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادہ سا بندہ تھا، اونچا لمبا، کہنے کہ میں پہچان گیا یہ امام مالک ہے، اور تھوڑی دیر میں ان کی مجمع بڑھنا شروع ہو گیا۔ ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک جو کتاب ہے، جو حدیث کی کتابوں میں سند کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو ہے وہ نمبر اول درجے پہ سمجھی جاتی ہے، حتیٰ کہ صحت حدیث کے معاملے میں بخاری شریف پر بھی اس کا درجہ زیادہ ہے، موطا امام مالک۔ تو اس کی املا کروا رہے ہیں۔ املا کس کو کہتے ہیں؟ کہ محدث لکھواتا ہے اور شاگرد اس کے حدیث بیان کرنے پر سن کر اس کو لکھتے ہیں، تو وہ املا کروا رہے تھے موطا امام مالک کے ان دنوں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث بیان کرنی شروع کر دی، مجمع میں لکھنی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں نہ میرے پاس کاغذ تھا نہ میرے پاس کوئی پینسل تھی، اب میں جو سن رہا تھا بس اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران مجھے زمین پر ایک تن کا پڑا ہوا مل گیا، یہ جو صف کا تن کا ہوتا ہے، کہنے لگے میں نے اسے اٹھا لیا اور تنکے کو میں اپنے زبان سے لگاتا اور تصور کرتا کہ یہ سیاہی کی دوات ہے، سیاہی لگا رہا ہوں، اور اپنی ہتھیلی کے اوپر وہ حدیث پاک لکھتا۔ اب پانی لگا کر یا نمی لگا کر ہتھیلی پر لکھے تو کیا لکھا جائے گا؟ کہنے لگے بس لوگ کاغذ پر لکھ رہے تھے، میں ہتھیلی پر لکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ان کی نظر پڑ گئی ان پہ کہ یہ ہاتھ سے کچھ لکھ رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس محفل میں 127 حدیثیں لکھوائیں، 127۔ اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے محفل موقوف کر دی۔ کہتے ہیں لوگ تو اٹھ کر چلے گئے لیکن میں وہیں بیٹھا تھا، میں نے کہاں جانا تھا۔ امام مالک نے مجھے بلایا، کہنے لگے او نوجوان تو ہتھیلی پہ کیا لکھ رہا تھا؟ میں نے کہا جی احادیث لکھ رہا تھا۔ وہ دکھاؤ۔ جب انہوں نے ہتھیلی دیکھی تو کچھ بھی نہیں، کہنے لگے ہتھیلی پہ تو کچھ نہیں، ہتھیلی پہ تو کچھ نہیں۔ میں نے کہا جی میں پردیسی ہوں، نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے، لوگ لکھ رہے تھے، میں نے لکھنے والوں میں شمولیت اور برکت حاصل کرنے کے لیے تن کا پڑھا تھا تو یوں لکھنا شروع کر دیا۔ امام مالک نے فرمایا، کہنے لگے یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے۔ میں نے کہا حضرت
میں تو ظاہر میں یہ عمل کر رہا تھا، حقیقت میں تو آپ سے سن کر حدیث میں اپنے دل میں لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے جب میں نے یہ کہا کہ دل میں لکھ رہا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے میرا چہرہ دیکھا، کہنے لگے اچھا میں نے 127 حدیثیں لکھوائی ہیں، ان میں سے تو اگر 10 بھی سنا دے تو تجھے میں جانوں۔ کہنے لگے میں نے پہلی حدیث سے پڑھنا شروع کیا، سند متن کے ساتھ 127 حدیثیں ترتیب کے ساتھ سنا دی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ نے جب دیکھا تو بڑے حیران، کہنے لگے وہ تو شاگرد سے جیسے محبت ہو جاتی ہے ان کو تو محبت ہو گئی۔ کہنے لگے کہاں سے آیا؟ میں نے کہا جی مدینہ سے۔ کس لیے آئے ہو؟ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ کہنے لگے میرے مہمان بن جاؤ۔ میں نے کہا جی اور کیا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے بھی یہی کہا کہ جی بہت اچھا۔ چنانچہ امام شافعی مہمان بنے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان بنے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے گھر جا کر اپنی بیٹیوں سے کہا جو خود حدیث کی بڑی عالمہ تھی، ان کو بتایا کہ ایک بڑے عالم متبحر عالم آئے ہیں، نوجوان ہیں، اور ان کا اکرام کریں اور اچھا کھانا بنائیں، اعزاز والا۔ خیر انہوں نے خوب کھانا بنایا اور کھانا پیش کر دیا، بستر لگا دیا، تہجد کے لیے پانی بھی لوٹے میں رکھ دیا، مصلی بھی رکھ دیا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کھانا کھانے لگے تو ماشاءاللہ جتنا کھانا تھا ماشاءاللہ بالکل صاف، کھانا کھا کے لیٹ گئے بستر پر۔ اب بستر پر لیٹے لیٹے رات گزر گئی۔ صبح امام مالک رحمۃ اللہ آئے اور وہ کہنے لگے کہ چلے مسجد میں، قریب ہی مسجد تھی تو وہاں پہنچ گئے۔ اب اس زمانے میں لوگ گھروں سے وضو کر کے آتے تھے مسجد میں، مسجد میں کوئی انتظام بھی ایسا نہیں تھا۔ جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے کہا کہ اکبر حضور آپ نے تو فرمایا کہ بڑا متبحر عالم ہے، لیکن ہمیں تو ذہن میں بڑے اشکال ہیں کہ وہ کیسے؟ کہنے لے کہ ہم نے تو سلف صالحین کی باتیں سنی، وہ کم کھاتے ہیں، اور یہ تو ماشاءاللہ جتنا کچھ ہم نے دیا انہوں نے بالکل صاف برتن کر کے بھیجے، ہمیں دھونے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی ہے۔ اور کہنے لگے ہم نے لوٹا رکھا تھا پانی سے بھر کے کہ تہجد پڑھیں گے، وضو کریں گے، ہم نے یہ دیکھا جیسے مصلی رکھا تھا وہ ویسے ہی پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ مصلی کو ہاتھ نہیں لگایا، تہجد بھی کوئی نہیں پڑھی، پانی بھی استعمال نہیں ہوا، تو لگتا ہے فجر کے لیے وضو بھی کوئی نہیں کیا۔ ہماری تو سمجھ سے ہے یہ باہر، سچے لوگ تھے، کھرا زمانہ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے آ کر یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ کو بتا دی کہ میری بیٹی کو یہ اشکال پیش آ رہا۔ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے کھانا شروع کیا اس قدر یہ حلال اور پاکیزہ مال تھا، ہر لقمے کے بدلے مجھے اپنے سینے میں نور اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے زندگی میں پھر تجھے ایسا حلال مال نہ ملے، اس لیے کیوں نہ اس مال کو میں جزو بدن بناؤں، اس لیے میں نے پورا اس کھانے کو کھا لیا۔ پھر فرمایا کہ وہ کھانا کھا کے جب میں بستر پر لیٹا تو اس کھانے کی نورانیت میرے اندر اتنی تھی کہ بس میرے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث رہی اور میں اس حدیث میں غور کرتا رہا، اور ساری رات لیٹے لیٹے اس حدیث پر غور کرتے گزر گئی۔ نہ میری آنکھ لگی، نہ مجھے وضو کی ضرورت پیش آئی کہ میں فجر کے لیے وضو کرتا۔ نے سنا کون سی حدیث؟ فرمانے لگے کہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ تھا، انس نانو کا بھائی، اس نے پرندہ پالا ہوا تھا اور وہ مر گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر آئے تو وہ بچہ مغموم سا تھا، پرندہ جو مر گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے بچے کی دلداری کے لیے اس سے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ چند الفاظ ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ وہ حدیث میرے پیش نظر رہی اور اس حدیث سے میں مسائل اخذ کرتا رہا کہ یا ابا عمیر، تو کنیت کیسے پکارنی چاہیے، کنیت کیسے رکھنی چاہیے، کنیت سے پکارنا بھی چاہیے یا نہیں، چھوٹے بچوں سے ملاطفت سے پیش آنا چاہیے اور ان کی دل لگی کرنی چاہیے۔ فرمانے لگے ساری رات حدیث کے اس ٹکڑے میں غور کر کے میں نے فقہ کے 40 مسائل اخذ کر لیے۔ اب دیکھیے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ہمیں تو 4 مسئلے بھی اس میں سے نہیں نکلتے نظر آتے، لیکن اللہ رب العزت نے فقہا کو سبحان اللہ
سبحان اللہ، وہ سمجھ دی تھی، یہ صاحب سمجھ حضرات تھے، دید و دانش حضرات تھے، اتنے چھوٹے سے حدیث کے ایک حصے میں غور کر کے انہوں نے شریعت کے 40 مسائل کو استنباط فرما لیا۔ اللہ اکبر، سمجھے؟ اسی لیے فقہا مسائل کے جواب بناتے نہیں، فقہا مسائل کے جواب بناتے نہیں، مسائل کے جواب بتاتے ہیں۔ وہ موجود پہلے سے ہوتے ہیں، بنانا تو اس چیز کو ہوتا ہے نا جو پہلے نہیں تھی اب بنائی، تو فقہا مسائل کے جواب بناتے نہیں، مسائل کے جواب بتاتے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کے اندر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، اور یہ غوطہ لگا کر ان موتیوں کو نکال دیتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آپ کے گھر میں موٹر پمپ لگا ہوا ہے، وہ پانی بناتا نہیں، پانی نکال کر پیش کر دیتا ہے، پانی تو پہلے سے زمین میں موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات کی زمین میں مسائل کے ہیرے موتی پانی پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ فقہا گہرائی میں اتر کر ان مسائل کو نکال کر امت کے سامنے پیش کر دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ابن داود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امت پر یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعا کیا کرے۔ اتنے بڑے محدث کہہ رہے ہیں۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے وہ فرمایا کرتے تھے، عبداللہ ابن ابی داؤد فرماتے تھے کہ امت کے اوپر یہ فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعائیں کیا کرے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اصول فقہ کو طے کر کے اور 6 لاکھ مسائل کو اکٹھا کر کے امت کے لیے عمل کراتا تھا۔